چھٹا باب علم کی آفتیں، علماء حق اور علماء سو۔ علماء سو علم اور علماء کے فضائل کے سلسلے میں جو کچھ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ و تابعین میں مذکور ہے، اس کا کچھ حصہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب علماء سو کے بارے میں ملاحظہ کیجیے۔ علماء سو کے سلسلے میں سخت ترین وعیدیں موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سخت ترین عذاب ان نام نہاد علماء ہی کو ہوگا۔ اس لیے ان علامات سے واقف ہونا ضروری ہے جو علماء آخرت کو علماء دنیا سے ممتاز کریں۔ علماء دنیا سے ہماری مراد علماء سو ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے ذریعے دنیا کے عیش و عشرت اور جاہ و منزلت چاہتے ہیں۔ علماء سو کے سلسلے میں کچھ احادیث حسب ذیل ہیں۔ اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لم ينفع اللہ بعلمہ۔ قیامت میں سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ نے اس کے علم سے کوئی نفع نہ دیا ہو۔ لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمہ عاملا۔ ابن حبان کی حدیث ہے۔ آدمی اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے۔ العلم علمان عالم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على ابن آدم وعلم في القلب فذلك العلم النافع۔ اور یہ خطیب کی حدیث ہے۔ علم دو ہیں، ایک وہ علم جو زبان پر ہے، یہ تو اولاد آدم پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ دوسرا وہ علم جو دل میں ہے، یہی علم نفع بخش ہے۔ وَيَكُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِبَادَ جِهَالَ وَعُلَمَاءَ فُسَاق۔ اور یہ حاکم کی حدیث ہے۔ آخری زمانے میں جاہل، عابد اور فاسق علماء ہوں گے۔ لا تتعلم العلم لتابه به العلماء ولتمارى وبه السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ علم اس مقصد سے مت سیکھو کہ علماء کے ساتھ فخر کرو گے، بے وقوفوں سے بحث کرو گے اور لوگوں کے دل اپنی طرف پھیرنے کی کوشش کرو گے۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ من کتم علما عند الجمع اللہ تعالی بلجام من نار۔ جو شخص اپنے علم کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام دے گا۔ لانا من خیر الدجال اخوف علیکم من الدجال فقیل وما ذلك فقال من الائمة الضالین۔ اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ میں تم پر دجال کی بنسبت غیر دجال سے زیادہ خائف ہوں۔ عرض کیا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا گمراہ اماموں سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ من ازداد علما ولم یزد دہد لم یزد من اللہ الا بعدہ۔ اور یہ ویلمی کی حدیث ہے۔ جو شخص علم میں زیادہ ہو اور ہدایت میں زیادہ نہ ہو وہ شخص اللہ سے بعد میں زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک آخر شب کے مسافروں کے لیے راستہ صاف کرتے رہو گے اور خود دوراہے پر حیران و پریشان کھڑے رہو گے۔ یہ ان احادیث سے اور ان مضامین کی دوسری احادیث و روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کا فائدہ بھی عظیم ہے اور نقصان بھی عظیم ہے۔ اگر عالم ہلاک ہو تو اسے دائمی ہلاکت نصیب ہوتی ہے، اور سعید ہو تو سعادت ابدی ملتی ہے۔ اگر سعادت نہیں ملے گی تو سلامتی اور نجات سے بھی محروم رہے گا۔ اس سلسلے میں صحابہ و تابعین سے بھی بہت کچھ منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف منافق عالم سے آتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا منافق صاحب علم کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا زبان سے عالم ہو، دل اور عمل کے اعتبار سے جاہل۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ تو ان لوگوں سے مت ہو جو علم اور ظرافت کو علماء اور حکماء کی طرح رکھتے ہیں اور علم میں بے وقوفوں کے برابر اور عمل میں بے وقوفوں کے برابر ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں مگر یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کو ضائع نہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے کے لیے تمہارا چھوڑ بیٹھنا ہی کافی ہے۔
ابراہیم ابن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا، لوگوں میں سب سے زیادہ ندامت کس شخص کو ہوتی ہے؟ فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ ندامت اس شخص کو ہوتی ہے جو احسان ناشناس پر احسان کرے، اور موت کے وقت اس عالم کو زیادہ ندامت ہوتی ہے جس نے عمل میں کوتاہی کی ہو۔ خلیل ابن احمد فرماتے ہیں کہ آدمی 4 طرح کے ہیں۔ ایک وہ شخص جو حقیقت میں جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، یہ شخص عالم ہے، اسی کا اتباع کرو۔ ایک وہ شخص جو جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں جانتا ہوں، یہ شخص سو رہا ہے، اسے جگا دو۔ ایک اور شخص ہے جو نہیں جانتا اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ شخص ہدایت کا محتاج ہے، اس کی رہنمائی کرو۔ ایک وہ شخص جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، یہ شخص جاہل ہے، اس کے قریب مت آؤ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے، اگر علم نے اس کی آواز پر لبیک کہہ دی تو صحیح ہے، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک طلب علم میں لگا رہتا ہے عالم ہوتا ہے، اور جہاں یہ خیال گزرا کہ میں عالم ہو گیا، اسی لمحے جاہل ہو جاتا ہے۔ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 آدمیوں پر رحم آتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنی قوم میں عزت دار تھا لیکن اب ذلیل ہو گیا، دوسرا وہ شخص جو مالدار تھا اب غریب ہو گیا، تیسرا وہ عالم جو دنیا کے لیے تماشا گاہ بنا ہوا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا عذاب دل کا مر جانا ہے، اور دل کی موت یہ ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب ہو۔ پھر یہ 2 شعر پڑھے، عجبت لمبتاء الضلال بالهدى ومن يشتري دنيا بالدين اعجب واعجب من حزين من باء دينه بدين سواه فهو من دين اعجب۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو گمراہی کے عوض ہدایت بیچ دے، اور جو شخص دین کے بدلے دنیا خرید لے، اس سے بھی زیادہ حیرت ہوتی ہے، اور ان دونوں سے زیادہ اس پر حیرت ہوتی ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنے دین کو فروخت کر دے۔ علماء سو کی مذمت کے کچھ اور دلائل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان العالم لیعذب عذابا یطیف به اہل النار استعاظم لشدت عذابہ۔ عالم کو اس وقت شدید عذاب دیا جائے گا کہ اس کے عذاب کی شدت کی وجہ سے اہل دوزخ اس کے ارد گرد ہوں گے۔ اس حدیث میں فاجر و فاسق عالم مراد ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں، یوتی بالعالم یوم القیامت فیلقی فی النار فتندلق اقتابه فیدور بها كما يدور الحمار بالرحی فیطوف به اہل النار فیقولون مالک فیقول له كنت آمر بالخیر ولا آتیہ وانہ شر وآتیہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ قیامت کے روز عالم کو لایا جائے گا، اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں نکل پڑیں گی، وہ ان کے لیے اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے ساتھ گھومتا ہے۔ دوزخ والے اس کے گرد گھومیں گے، اس سے کہیں گے تجھے عذاب کیوں دیا گیا؟ وہ کہے گا میں بھلائی کا حکم دیتا تھا اور خود عمل نہ کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا اور خود برائی میں مبتلا تھا۔ عالم کے عذاب میں اس لیے زیادتی ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 145۔ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ منافقین کو یہ سزا اس لیے ملے گی کہ انہوں نے علم کے بعد انکار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نصارہ سے بدتر قرار دیا ہے، حالانکہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کو ثالث ثلاثہ، 3 میں کا تیسرا نہیں کہا تھا، مگر کیونکہ انہوں نے خدا کا انکار علم اور واقفیت کے بعد کیا تھا، اس لیے ان کی مذمت زیادہ کی گئی۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 79۔ وہ اسے جانتے
میں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں وہ اسے جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 79۔ پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب پہچانتے ہیں تو اس کو صاف انکار کر بیٹھے، سو خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر، جاننے کے بعد انکار کرنے پر برے ٹھہرے۔ اسی طرح بلعام باورہ کے قصے میں ارشاد ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَمْ شِئْتَ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تُتْرِكْهُ يَلْهَث، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 175 اور 176۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیں کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہوں میں داخل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ عطا کرتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حال فاسق فاجر عالم کا ہے۔ بلعام کو بھی کتاب اللہ ملی تھی لیکن وہ شہوات میں مبتلا ہو گیا تھا، اسی لیے اسے کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علماء سو کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پتھر نہر کے منہ پر رکھ دیا جائے کہ نہ وہ خود پانی پی سکے اور نہ پانی کو کھیت تک پہنچنے کا راستہ دے، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے باغوں میں پختہ نالوں کے باہر گچ ہے اور اندر بدبو، یا وہ لوگ قبر کی طرح ہیں، اوپر سے قبر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اور اندر مردے کی سڑی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ان روایات اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا دار علماء جاہل لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذلت و خواری کے مستحق ہیں، اور انہیں قیامت کے روز جاہل گناہ گاروں کے مقابلے میں زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ علماء آخرت کی پہلی علامت، جو لوگ فلاح یاب ہیں، مقربین خدا ہیں اور وہ علماء آخرت ہیں، ان کی بہت سی علامتیں ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دنیا کی طلب میں مشغول نہ ہوں۔ عالم ہونے کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ دنیا بے حیثیت، ناپائیدار اور فانی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت عظیم ہے، وہ ایک لافانی دنیا ہے، اس میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اپنی لذت میں دنیا کی نعمتوں سے بدرجہ بہتر ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس طرح دو سوتنیں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں کہ ایک کو خوش کرو تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، یا جس طرح ترازو کے دو پلڑے، جتنا ایک نیچے کی طرف جھکتا ہے دوسرا اتنا ہی اوپر اٹھ جاتا ہے، یا جیسے مغرب و مشرق ہیں، جتنا ایک سے قرب ہو اتنا ہی دوسرے سے بعد ہوتا ہے، یا دو پیالوں کی طرح ہیں جن میں سے ایک لبریز ہو اور دوسرا خالی پیالے میں جس قدر بھرتے جاؤ گے بھرا ہوا پیالہ اسی قدر کم ہوتا جائے گا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ دنیا حقیر ہے، ناپائیدار ہے، اس کی کوئی بھی راحت ایسی نہیں ہوتی جو تکلیف سے خالی ہو، وہ شخص بے وقوف ہے۔ جس شخص کے پاس عقل ہی نہ ہو وہ عالم کیسے ہوگا؟ وہ جو شخص آخرت کی برتری اور ابدیت سے واقف نہیں ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں۔ کافر عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، ایسا شخص انبیاء کی لائی ہوئی شریعتوں سے ناواقف ہے، بلکہ وہ قرآن پاک کا منکر ہے۔ اس شخص کو بھی علماء کے زمرے میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص ان تمام حقائق سے واقف ہو لیکن اس کے باوجود آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دیتا ہو، ایسا شخص شیطان کا قیدی ہے، اس کی شہوت نے اسے ہلاک کر دیا ہے، بدبختی اس پر غالب آ چکی ہے، یہ بھی اس لائق نہیں کہ اسے عالم قرار دیا جا سکے۔
حضرت داؤد علیہ السلام سے باری تعالیٰ نے ان الفاظ میں خطاب فرمایا، اگر کوئی عالم میری محبت پر اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ ادنا درجے کا معاملہ یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات سے محروم کر دیتا ہوں۔ اے داؤد، میرے متعلق کسی ایسے عالم سے کچھ مت پوچھو جسے اس کی دنیا نے مدہوش کر دیا ہو، وہ تجھے میرے راستے سے منحرف کر دے گا۔ ایسے لوگ میرے بندوں کے حق میں راہ کے لٹیرے ہیں۔ اے داؤد، جب تو میرا کوئی حقیقی طالب دیکھے تو اس کی خدمت کر۔ اے داؤد، جو شخص میرے کسی مغرور بندے کو راہ راست پر لے آتا ہے میں اسے عقل مند اور ہوشیار کے لقب سے نوازتا ہوں، اور جو شخص اس لقب سے نوازا جاتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ علماء کی سزا دل کا مر جانا ہے، اور دل کی موت یہ ہے کہ اخروی اعمال کے عوض دنیا طلب کی جائے۔ یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب علم و حکمت کے عوض میں دنیا طلب کی جاتی ہے تو علم کی شوکت باقی نہیں رہتی۔ مسعود ابن مسیب فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عالم کو امراء کے سروں پر سوار دیکھو تو سمجھ لو کہ دین اس کے بس کی بات نہیں۔ جو جس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے اسی میں مشغول رہتا ہے۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلی امت کی کتابوں میں خدا تعالیٰ کے یہ ارشاد پڑھا ہے کہ جب کوئی عالم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو میں ادنا درجے کا سلوک اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی حلاوت و لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تجھے علم عطا ہوا ہے، اپنے علم کو گناہوں کے اندھیروں کی نظر مت کرنا، ورنہ جس دن علماء اپنے علم کی روشنی میں چلیں گے تو اپنے گناہوں کی تاریکی میں رہے گا۔ یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ علماء دنیا سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے علم والوں، تمہارے محل کیسر و کسریٰ کے محلوں سے مشابہ ہیں، تمہارے برتن فرعون کے برتنوں جیسے ہیں، تمہارے گناہ جاہلوں کے گناہ سے بدتر ہیں، تم شیطان کی پیروی کرتے ہو، پھر بتاؤ کہ شریعت محمدی کہاں ہے؟ شاعر کہتا ہے، وراء الشاة يحمي الذئب عنها فكيف اذا الرعاة لها ذئاب۔ ترجمہ، چرواہے بھیڑیوں سے بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر چرواہے خود ہی بھیڑیے بن جائیں تو کیا ہو؟ دوسرا شاعر کہتا ہے، یا معشر القراء یا ملح البلد ما يصلح الملح اذا ملح فسد۔ اے گروہ علماء، اس شہر کے نمک، اگر نمک خود خراب ہو جائے تو وہ کس چیز سے ٹھیک ہوگا؟ کسی شخص نے ایک عارف سے پوچھا، آپ کے خیال میں کیا وہ شخص خدا کو نہیں پہچانتا جسے گناہوں سے راحت ہوتی ہے؟ عارف نے جواب دیا، یہ تو خیر دور کی بات ہے، میں تو اس شخص کو بھی خدا سے ناواقف سمجھتا ہوں جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ محض مال چھوڑ دینے سے کوئی عالم آخرت کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جاہ و منصب کا ضرر مال کے ضرر سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت بشر فرماتے ہیں کہ روایت حدیث کے لیے حدثنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جب تم کسی شخص کو حدثنا کہتے ہوئے سنو تو سمجھ لو کہ وہ منصب کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ حضرت بشر نے کتابوں کے 10 بستے زیر زمین دفن کر دیے تھے اور فرماتے تھے کہ میں حدیث بیان کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن اس وقت تک بیان نہیں کرنا چاہتا جب تک کہ یہ خواہش موجود ہے۔ ان کا یا کسی اور دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب تمہیں حدیث بیان کرنے کی خواہش ہو تو خاموش رہو، اور جب خواہش نہ ہو تو حدیث بیان کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے سے تعلیم کا منصب حاصل ہوتا ہے، اور منصب دنیا کی لذتوں اور حلاوتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ لذیذ تر ہے۔ ہر شخص اس سلسلے میں اپنی خواہش پر عمل کرے گا، وہ دنیا داروں میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث کا فتنہ مال اور اہل و عیال کے فتنوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ فتنہ خوف خدا کا باعث کیوں نہ ہو۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد باری تعالی کا ارشاد ہے، ولولا ان تبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا۔
پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 84۔ اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم دنیا ہی دنیا ہے، آخرت تو علم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اہل علم کے علاوہ سب مردے ہیں، عمل کرنے والے علماء کے علاوہ سب غافل ہیں، مخلص عمل کرنے والوں کے علاوہ سب غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور مخلصین کو یہ خوف ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی طلب حدیث میں مشغول ہو جائے، نکاح کرنے لگے یا کسب رزق کے لیے سفر اختیار کرے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا داری میں لگ گیا ہے۔ وہ حدیث برائے حدیث حاصل نہیں کرتا، وہ اعلی سند حاصل کرنے کے لیے حدیث سنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کا مسافر ہو اور بار بار دنیا کی طرف دیکھ رہا ہو وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہم کہتے ہیں کہ جو شخص علم کلام محض امتحان کے لیے پڑھتا ہے، عمل کے لیے نہیں، اسے عالم کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ حسان بن صالح بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے اکابر اساتذہ سے ملاقات کی، وہ سب فاسق و فاجر عالم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ علیہ وسلم من طلب علم مما يبتغي به وجه الله تعالى ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ اور یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان علوم میں سے کوئی علم حاصل کرے جن سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ دنیا کا کچھ مال مل جائے، ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ علم کے بدلے دنیا کماتے ہیں، جبکہ علماء آخرت کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں، دنیا سے کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 187 اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں پر ظاہر کرو اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، سو ان لوگوں نے اس کو پس پش ڈال دیا اور اس کے عوض کم حقیقت معاوضہ لیا۔ علماء آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 199۔ اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی اور اس کتاب کے ساتھ جو ان کے پاس بھیجی گئی، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو ان کا نیک اجر ان کے پروردگار کے پاس ملے گا۔ بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام انبیاء کرام کے گروہ میں اٹھائے جائیں گے اور قاضی بادشاہوں کے گروہ میں۔ ان فقہا کا حشر بھی قاضیوں کے ساتھ ہوگا جو اپنے علم کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی اللہ عز وجل الی بعد الانبیاء قل للذین يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون الناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلي من العسل وقلوبهم أمر من البصر إياي يخادعون وبي يستهزئون لا فتحنا لهم فتنة تزر الحليم حيرانا۔ اور یہ ابن عبد البر کی حدیث ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کے پاس وحی بھیجی کہ ان لوگوں سے کہہ دو جو غیر دین کے فقیہ بنتے ہیں اور عمل نہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کو آخرت کے عمل کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اگرچہ بکریوں کی کھال زیب تن کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوتے ہیں، وہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں اور مجھ سے استہزاء کرتے ہیں، میں ان کے لیے ایسا فتنہ برپا کروں گا کہ بردبار بھی پریشان ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء هذه الامة رجلان، رجل آتاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتر به ثمنا، فذلك يصلي عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الأرض والكرام الكاتبون، يقدم على الله عز وجل يوم القيامة سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين، ورجل آتاه الله علما في الدنيا فدنا به على عباد الله وأخذ عليه الطمع واشتري به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار ينادي منادى على رؤوس الخلائق، هذا فلان بن فلان أعطاه الله علما في الدنيا فدنا به على عباده وأخذ به طمعا واشتري به ثمنا فيعذب حتى يفرغ من الحساب۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اس امت میں دو طرح کے عالم ہیں، ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم عطا کیا ہو، اس نے اپنے علم کو لوگوں پر خرچ کیا، کوئی لالچ نہیں کیا اور نہ اس کے عوض مال لیا۔ اس شخص پر پرندے آسمان میں، پانی کی مچھلیاں، زمین کے جانور اور کرامن کاتبین رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے معزز اور بڑا ہو کر حاضر ہوگا، اسے انبیاء کی معیت نصیب ہوگی۔ دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا، اس نے لوگوں کو دینے میں کنجوسی کی، لالچ اختیار کیا، اس کے عوض مال حاصل کیا۔ وہ شخص قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ آگ کی لگام اس کے منہ پر پڑی ہوئی ہوگی، مخلوق کے سامنے ایک آواز دینے والا یہ اعلان کرے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، اسے اللہ نے علم دیا تھا لیکن اس نے بخل کیا، اس علم کے ذریعے مال کی حرص کی، اس کے عوض مال حاصل کیا، یہ اس وقت تک عذاب دیا جاتا رہے گا جب تک از حساب سے فراغت نہ ہو جائے۔ اس سے بھی سخت روایت ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اس سے فائدہ اٹھا کر اس نے لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے موسیٰ صفی اللہ نے ایسا کہا، مجھ سے موسیٰ نجی اللہ نے یہ بات فرمائی، مجھ سے کلیم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ لوگ اسے مال و دولت سے نوازنے لگے، یہاں تک کہ اس کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو موجود نہ پایا تو اس کا حال دریافت کیا، مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ایک روز کوئی شخص آپ کی خدمت میں ایک سور کے گلے میں رسی ڈال کر لایا اور عرض کیا، فلاں شخص سے آپ واقف ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس شخص نے کہا یہ وہی شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اسے اس کی حالت پر کر دے تاکہ میں اس سے دریافت کر سکوں کہ تجھے اس عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا۔ وہی آئی، اے موسیٰ اگر تم ان تمام صفات کے ذریعے بھی دعا کرو گے جن کے ذریعے تمام انبیاء و اولیاء دعا کرتے ہیں تو بھی میں دعا قبول نہ کروں گا، تاہم میں اس کے مسخ کا سبب بیان کرتا ہوں۔ یہ شخص دین کے عوض دنیا طلب کیا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا فتنہ یہ ہے کہ بولنا اس کے نزدیک سننے کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہو۔ تقریر میں زینت اور زیادتی ہوتی ہے لیکن مقرر غلطی سے محفوظ نہیں رہتا جبکہ خاموشی میں سلامتی ہے۔ علماء میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے علم کو ذخیرہ کر رکھتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں۔ یہ شخص دوزخ کے پہلے طبقے میں ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جو خود کو علم کا بادشاہ تصور کرتا ہو کہ اگر اس پر کوئی اعتراض کیا جائے یا اس کے اعزاز و اکرام میں تساہل برتا جائے تو وہ غضبناک ہو جائے۔ یہ شخص دوزخ کے دوسرے طبقے میں رہے گا۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے بہترین علوم کو مالداروں کے لیے وقف کر دیتا ہے اور جو علم کے محتاج ہوتے ہیں غلط سلط فتویٰ صادر کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ متکلفین کو پسند نہیں کرتا۔ یہ شخص دوزخ کے چوتھے طبقے میں رہے گا۔
ایک وہ شخص ہے جو یہود و نصارہ کے اقوال نقل کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی وسعت علمی سے مرعوب ہوں، یہ شخص دوزخ کے 5ویں طبقے میں ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے علم کو اپنی فضیلت اور شہرت و عظمت کا ذریعہ سمجھتا ہے، ایسا شخص دوزخ کے 6 طبقے میں ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جو تکبر اور خود پسندی کو معمولی گناہ سمجھتا ہے، جب وعظ کہتا ہے تو سخت لب و لہجہ استعمال کرتا ہے، جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو اسے اپنی توہین سمجھتا ہے، یہ شخص دوزخ کے 7ویں طبقے میں ہوگا۔ تمہیں چاہیے کہ علم خاموشی سے اختیار کرو تاکہ شیطان پر غالب رہو، کسی عجیب و غریب بات کے علاوہ نہ مسکراؤ، نہ بغیر ضرورت ادھر ادھر جاؤ۔ ایک حدیث میں ہے ان العبد لینشر له من الثناء ما بین المشرق والمغرب وما یزن عند اللہ جناح بعوضہ۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں کہیں نہیں ملی، البتہ بخاری و مسلم میں یہ حدیث اس طرح ہے لیان الرجل العظیم المسین یوم القیامت ولا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی بندے کی اس قدر تعریف ہوتی ہے کہ مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ تعریف سے بھر جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ تمام تعریفیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز اپنی مجلس وعظ سے اٹھ کر جانے لگے تو خراسان کے ایک شخص نے ایک تھیلا پیش کیا جس میں 5000 درہم تھے اور باریک کپڑے کا ایک تھان تھا، اور عرض کیا کہ درہم خرچ کے لیے ہیں اور کپڑا پہننے کے لیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تمہیں خیریت سے رکھے، یہ درہم اور کپڑے اٹھا لو اور اپنے ہی پاس رکھو، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہو جیسی مجلسیں یہاں منعقد ہوتی ہیں اور اس طرح کے نذرانے قبول کر لیتا ہو، قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دین سے محروم ہو کر جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجلسوا عند كل عالم الا الى عالم يدعوكم من 5 الى 5 من الشك الى اليقين ومن الرياء الى الاخلاص ومن الرغبة الى الزهد ومن الكبر الى التواضع ومن العداوة الى النصيحة۔ اور یہ ابو نعیم کی حدیث ہے۔ ہر عالم کے پاس مت بیٹھو، صرف ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں سے ہٹا کر 5 چیزوں کی طرف بلاتا ہو، شک سے یقین کی طرف، ریا سے اخلاص کی طرف، دنیا کی خواہش سے زہد کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، دشمنی سے خیرخواہی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 79 اور 80۔ پھر وہ اپنی آرائش اور شان سے اپنی برادری کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے، واقعی بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا تھا کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو، اللہ کے گھر کا ثواب 1000 درجے بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور انہی کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اہل علم کی صفت یہ فرمائی ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری علامت علماء آخرت کی دوسری علامت یہ ہے کہ ان کا فعل ان کے قول کے خلاف نہ ہو، بلکہ ان کی عادت یہ ہے کہ جب تک کوئی کام خود نہ کریں اور دوسروں کو اس کے کرنے کا حکم نہ دیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم،
پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 44۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 3۔ خدا کے نزدیک یہ بات بڑی ناراضگی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا وما اریدانی اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 88۔ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں کچھ اور آیات حسب ذیل ہیں۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 282۔ اور خدا سے ڈرو اور اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو تعلیم دیتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 231۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو۔ واتقوا اللہ واسمعوا، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 108۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے مریم کے بیٹے، تو اپنے نفس کو نصیحت کر، اگر وہ تیری نصیحت قبول کر لے تو دوسرے لوگوں کو نصیحت کرو، ورنہ مجھ سے شرم کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مررت لیلۃ اسرا باقوام كان تقرد شفاهم بمقاريد من نار فقلت من انتم فقالوا كنا نمر بالخیر ولا ناتیہ ونہی عن الشر وناتیہ، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ جس رات مجھ کو معراج ہوئی اس رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹ دیے گئے تھے۔ میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ کہنے لگے ہم نیک کام کا حکم دیتے تھے اور خود نیک کام نہیں کرتے تھے، ہم برائی سے روکتے تھے اور خود برائی میں مبتلا تھے۔ میری امت کی بربادی فاجر اور فاسق عالم اور جاہل عبادت گزار سے ہے۔ بروں میں برے بدترین علماء ہیں اور اچھوں میں اچھے بہترین علماء ہیں۔ اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصارہ کے قبرستانوں نے اللہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ کافر کے مردوں کی بدبو ہمارے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ اس بدبو کے مقابلے میں جو تمہارے اندر ہے، علماء سو کے پیٹ کی بدبو زیادہ پریشان کن ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن بت پرستوں سے پہلے علماء سو کا حساب ہوگا۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ جو شخص نہیں جانتا اس کے لیے ایک ہلاکت، اور جو شخص جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتا اس کے لیے 7 ہلاکتیں ہیں۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت دوزخ میں جانے والے بعض لوگوں سے پوچھیں گے تمہیں یہ کس گناہ کی سزا ملی؟ ہمیں تو خدا تعالیٰ نے تعلیم و تربیت کے طفیل میں جنت سے نوازا ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم دوسروں کو نیک راہ دکھلاتے تھے اور خود اس راہ سے بہت دور تھے۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں اس عالم سے زیادہ حسرت کسی دوسرے کو نہ ہوگی جس نے لوگوں کو تعلیم دی لیکن خود اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ دوسرے لوگ تو اس کے علم کے مطابق جنت میں چلے جائیں گے اور اسے تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگے گا۔ مالک ابن دینار سے منقول ہے کہ عالم جب اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کی نصیحت دلوں میں نہیں ٹھہرتی جس طرح قطرہ پتھر کی سطح پر نہیں ٹھہرتا۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھے یا واعظ الناس قد اصبحت متہما اذ عبت منهم امور انت تاتیها اصبحت تنصحم بالوعظ مجتهدا فالموبقات لعمری انت جانیها طعیب دنیا وناس راغبین لها وانت اکثر منهم رغبت فیها۔ ترجمہ اے ناصح تو مجرم ہے اس لیے کہ تو لوگوں میں ان امور کی نکتہ چینی کرتا ہے جو تو خود کرتا ہے،
تو انہیں واعظ و نصیحت کرنے میں محنت کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم تو مہلک امور کا ارتکاز کرتا ہے، تو دنیا کو اور ان لوگوں کو برا کہتا ہے جو دنیا کی طرف مائل ہیں، حالانکہ ان لوگوں سے زیادہ تو دنیا کی طرف مائل ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں میرا گزر ایک پتھر پر ہوا جس پر یہ عبارت کنندہ تھی کہ میری دوسری جانب سے عبرت حاصل کرو۔ میں نے پتھر پلٹ کر دیکھا تو یہ لکھا ہوا تھا کہ تو جو کچھ تو جانتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، پھر کیوں ایسی چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے جو تو نہیں جانتا۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کی یاد دلاتے ہیں لیکن خود اسے فراموش کیے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور خود ذرا بھی خوف نہیں کھاتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی قربت کے داعی ہیں اور خود اللہ سے دور ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور خود راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن معنی اور مفہوم سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے گفتگو فصیح و بلیغ کی تو خیال کیا کوئی غلطی سرزد نہ ہو، اور جب اعمال میں غلطی کی تو ان کی اصلاح کا خیال تک نہ کیا۔ اور زائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خوش بیانی پر زور ہو تو خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا۔ مکحول عبد الرحمن ابن غنم کہتے ہیں کہ مجھ سے 10 صحابہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم لوگ مسجد قباء میں بیٹھے ہوئے علمی مذاکرہ کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن یجرکم اللہ حتی تعلموا۔ یہ ابن عبد البر، ابو نعیم، خطیب اور داری کی حدیث ہے۔ جو کچھ سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت تک اس کا اجر و ثواب عطا نہ کرے گا جب تک تم عمل نہ کرو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص علم سیکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عورت زنا کے جرم کا ارتکاب کرے، اس عمل کے نتیجے میں حمل رہ جائے اور جب حمل ظاہر ہو تو رسوا ہو۔ اسی طرح جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن مجمع عام میں رسوا کرے گا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عالم کی لغزش سے خوف کھاؤ، اس لیے کہ عالم لوگ علماء کی عزت کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو لوگ اسے بھی نیکی سمجھتے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب عالم لغزش کرتا ہے تو ایک دنیا اس کی لغزش سے متاثر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں جن سے دنیا کے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک عالم کی لغزش ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد وہ دور آنے والا ہے جب دلوں کی مٹھاس نمکینی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت نہ کوئی عالم اپنے علم سے فائدہ اٹھا سکے گا اور نہ کوئی طالب علم اس سے مستفید ہو سکے گا۔ علماء کے دل اس وقت زمین شور کی طرح ہوں گے۔ زمین شور پر پانی کے میٹھے قطرے بھی نمکین بن جاتے ہیں، اور یہ صورتحال اس وقت رونما ہوگی جب علماء کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے اور وہ لوگ دنیاوی زندگی کو لافانی زندگی پر ترجیح دینے لگیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں علم و حکمت کے چشمے خشک کر دے گا، ہدایت کی شمع گل کر دے گا۔ جب تم ان علماء سے ملو گے تو یہ کہیں گے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن فسق ان کے عمل میں نمایاں ہوگا۔ زبانی باتوں کی اس وقت بڑی ارزانی ہوگی لیکن دل بنجر زمین کی طرح ہوں گے۔ خدا کی قسم یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ معلمین غیر اللہ کے لیے تعلیم دیں گے اور متکلمین غیر اللہ کے لیے علم حاصل کریں گے۔ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ تم نہیں جانتے اس کا علم اس وقت تک حاصل نہ کرو جب تک تم اس پر عمل نہ کر لو جو تم جانتے ہو۔
حضرت حذیفہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اگر علم کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ بھی چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ اگر لوگ علم کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ بھی حاصل کر لیں تو نجات پائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں جھوٹوں کی کثرت ہو جائے گی۔ علماء قاضیوں کی طرح ہیں۔ قاضیوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، القضاة ثلاثة قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة قضى بالجور وهو يعلم أو لا يعلم فهما في النار۔ یہ ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور ترمذی کی حدیث ہے۔ قاضی 3 ہیں، ایک وہ قاضی جو حق کے مطابق فیصلہ دے اور وہ جانتا ہو، یہ قاضی جنت میں جائے گا۔ ایک وہ قاضی ہے جو غیر منصفانہ فیصلہ دے اور وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، یہ دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ کعب فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے علماء ہوں گے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت کرنے کے لیے کہیں گے اور خود دنیا سے محبت کریں گے، ان کو اللہ سے ڈرائیں گے اور خود نہ ڈریں گے، انہیں حکام اور عمرہ کے پاس آنے جانے سے روکیں گے اور خود ان کے پاس جائیں گے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے، تقریریں کر کے پیٹ پالیں گے، امیروں کو اپنے پاس بٹھائیں گے، فقیروں سے دور رہیں گے، علم کے معاملات میں عورتوں کی طرح لڑیں گے، ان کا کوئی ہم نشین کسی دوسرے عالم کی مجلس میں جا بیٹھے گا تو اس پر ناراض ہو جائیں گے، یہ لوگ متکبر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ربما یسوفکم بالعلم، فقیل یا رسول اللہ وکیف ذلک؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم یقول اطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم فلا يزال العلم قائلا ولا العلم مسوف حتى يموت وما عمل۔ اور یہ خطیب کی حدیث ہے۔ شیطان تم پر کبھی علم کے ذریعے غالب ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، شیطان کہے گا علم حاصل کرو، اس وقت تک عمل نہ کرو جب تک علم حاصل نہ کرو۔ وہ اس طرح علم سے قرب اور عمل سے دور رہے گا یہاں تک کہ عمل کے بغیر ہی مر جائے گا۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص علم ظاہر میں بے حد مشغول رہتا تھا، میں نے سنا کہ اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کی؟ اس نے جواب میں اپنا خواب بیان کیا کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ خدا تجھے ہلاک کرے، تو کب تک علم ضائع کرتا رہے گا؟ میں نے جواب دیا، میں علم کہاں ضائع کرتا ہوں، میں تو رات دن اسی میں مشغول ہوں۔ اس نے کہا کہ علم کا یاد کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس خواب کے بعد میں نے علم کے مشاغل ترک کر دیے اور عمل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں بلکہ خوف خدا کو علم کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس قدر چاہو علم حاصل کرو، لیکن خدا کی قربت عمل کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا اور علم کی اشاعت کرنا دونوں ہی بہت خوب ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی ملحوظ رکھو کہ جو چیز صبح سے شام تک ہمارے ساتھ رہے، اس کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو ترجیح مت دو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم اس پر عمل کرو، لیکن تم نے اس کی تلاوت اور تعلیم کو عمل سمجھا۔ عنقریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اسے نیزے کی طرح سیدھا کریں گے، لیکن وہ تم سے اچھے نہ ہوں گے۔ جو عالم عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیمار کے دوا کھانے کے بجائے کھانوں کے نام اور ان کے مزے بتلانے لگے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلَ مِمَّا تَصِفُونَ، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 18۔ اور تمہارے لیے اس بات سے بڑی خرابی ہوگی جو تم گھڑتے ہو۔ حدیث شریف میں ہے، مما اخاف على امتی زلت عالم وجدال منافق فی القرآن، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے، میں اپنی امت پر عالم کی لغزش اور قرآن میں منافق کے جھگڑے سے ڈرتا ہوں۔ تیسری علامت، علماء آخرت کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ ایسے علوم کی تحصیل میں مشغول ہوں جو آخرت میں مفید ثابت ہو سکیں، یا جو علوم باری تعالیٰ کی اطاعت کی رغبت پیدا کریں۔
ان علوم سے اجتناب کریں جن کا فائدہ کم یا جن میں خواہ کے جھگڑے زیادہ ہوں۔ جو شخص اعمال کے علم کے بجائے خلافیات کے فن میں مشغول ہو، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بہت سے پیچیدہ امراض میں مبتلا ہو، علاج کے لیے کسی حاذق حکیم کی خدمت میں پہنچے، ملاقات کا وقت تنگ ہو۔ ان حالات میں وہ اپنی ضرورت کے اظہار کے بجائے دواؤں کی خصوصیات کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ بھلا بتائیے اس شخص کی حماقت میں شبہ کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، علمنی من غرائب العلم، فقال له ما صنعت في راس العلم، فقال وما راس العلم؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم هل عرفت رب تعالی؟ قال نعم۔ قال فما صنعت في حقه؟ قال ما شاء الله۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم هل عرفت الموت؟ قال نعم۔ قال فما أعددت له؟ قال ما شاء الله۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فاحكم ما هناك ثم تعالى نعلمك من غرائب العلم۔ اور یہ ابن السنی ابو نعیم ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ مجھے علم کی کچھ عجیب و غریب باتیں سکھلائیے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم نے اصل علم کے سلسلے میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا، اصل علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، پھر تم نے اس کے حق میں کیا کیا؟ اس نے کہا، تھوڑا بہت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم موت کی معرفت رکھتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، پھر تم نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، تھوڑی بہت تیاری کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ پہلے ان امور میں پختہ ہو، تب تمہیں علم کے غرائب بھی بتلائیں گے۔ عجیب و غریب اور غیر مفید امور کا علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ ان امور کا علم حاصل کرنا چاہیے جو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شفیق بلخی سے سیکھے تھے۔ ایک روز شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم نے کتنے دن میرے ساتھ گزارے ہیں؟ حاتم نے کہا، 33 سال۔ شفیق نے کہا، اس عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اس عرصے میں میں نے 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ ضائع کر دی اور تم نے صرف 8 مسئلے حاصل کیے ہیں؟ حاتم نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، جھوٹ بولنا مجھے پسند نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا بتلاؤ وہ کون کون سے مسائل ہیں جو تم نے اس عرصے میں مجھ سے سیکھے ہیں؟ حاتم نے ہر مسئلے کی الگ الگ تفصیل بیان کی۔ پہلا یہ ہے کہ میں نے ہر مخلوق پر نظر ڈالی، میں نے دیکھا کہ ہر شخص کا ایک محبوب ہے، وہ قبر تک اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے، لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد اسے اپنے محبوب سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب ٹھہرایا تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں غور و فکر کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 40۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکتا ہوگا سو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حق ہے، اس لیے میں نے اپنے نفس پر خواہشات سے دور رہنے کے لیے محنت کی، یہاں تک کہ وہ معبود حقیقی کی اطاعت پر جم گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قدر و قیمت رکھنے والی چیزوں کی دل و جان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میری نظر اس آیت پر پڑی، ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 96۔ اور جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا۔ چنانچہ جو قیمتی چیز میرے ہاتھ لگی اسے اپنے پاس محفوظ رکھنے کے بجائے میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں امانت رکھ دی تاکہ ہمیشہ باقی رہے۔ چوتھا یہ ہے کہ میں نے ہر شخص کو مال، حسب، نسب اور عزت کی خواہش میں گرفتار پایا
پایا، حالانکہ حقیقت میں یہ سب چیزیں ہیچ ہیں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور و فکر کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 13۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے نزدیک عزت حاصل کرنے کے لیے میں نے تقوی اختیار کیا۔ پانچواں یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو ایک دوسرے پر بدگمانی کرتے ہوئے دیکھا، اس کی واحد وجہ جذبہ حسد ہے۔ اس کے بعد میں نے باری تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 32۔ دنیاوی زندگی میں ان کو روزی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے۔ چنانچہ میں نے جذبہ حسد پر لعنت بھیجی اور اس اعتقاد کے ساتھ مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کی کہ ہر چیز اللہ کے ہاں مقسوم ہے۔ چھٹا یہ کہ میں نے لوگوں کو آپس میں دست و گریباں دیکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صرف شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 6۔ یہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے، سو تم اس کو دشمن سمجھتے رہو۔ اس بنا پر میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور یہ کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ اس کے علاوہ میں نے کسی کی بھی عداوت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ ساتواں یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہر شخص روٹی کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہا ہے اور حلال و حرام کا امتیاز کھو بیٹھا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 6۔ اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ میں نے خیال کیا کہ میں بھی ان حیوانوں میں سے ایک ہوں جن کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، چنانچہ تلاش معاش کے بجائے میں ان امور میں مصروف ہوا جو اللہ نے مجھ پر فرض کیے ہیں۔ آٹھواں یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر تکیہ کیے بیٹھا ہے، کوئی تجارت، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی زمین جائیداد پر، کوئی صحت و تندرستی پر، جبکہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا کہ در حقیقت وہی ذات میرے لیے بہت کافی ہے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے حاتم، اللہ تجھے حسن عمل کی توفیق سے نوازے۔ جو کچھ تو نے اب تک سمجھا ہے وہی در حقیقت چاروں آسمانی کتابوں قرآن، زبور، انجیل اور تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ جو شخص ان 8 مسئلوں پر عمل کرتا ہے وہ شخص گویا ان چاروں کتابوں پر عمل پیرا ہوا ہے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ اس طرح کا علم علماء آخرت ہی حاصل کرتے ہیں۔ علماء دنیا تو ان علوم کی تحصیل میں مشغول رہتے ہیں جن کے ذریعے مال مل سکے اور منصب حاصل ہو سکے، ان علوم پر کوئی توجہ بھی نہیں دیتے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اکابر ایک دوسرے سے صرف ورع حاصل کرتے تھے اور آج کل کے لوگ محض کلام حاصل کرتے ہیں۔ چوتھی علامت، علماء آخرت کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ کھانے پینے میں عیش کوشی، لباس اور مکان میں زیب و زینت اور آرام طلب کا رجحان نہ رکھتے ہوں، بلکہ ان سب امور میں میانہ روی اختیار کرتے ہوں اور سلف صالحین کی اتباع کرتے ہوں جو نہایت سادہ اور معمولی زندگی بسر کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم جس قدر تن آسانی سے دور ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوگا اور علماء آخرت میں اس کا شمار ہونے لگے گا۔ چنانچہ یہ واقعہ اس حقیقت پر شاہد عدل ہے جو حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا۔ ابو عبداللہ خواص بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں حج کے لیے عازم سفر ہوئے۔ ہمارے قافلے میں 320 افراد تھے، سب گدڑی پوش فقراء تھے، نہ کسی کے پاس توشہ دان تھا اور زاد راہ۔ ایک شب ہمارا قافلہ ری پہنچا، ہم سب ایک سوداگر کے ہاں ٹھہرے جو اگرچہ زیادہ مالدار نہیں تھا لیکن غریب نواز انسان تھا۔ چنانچہ اس رات سوداگر نے اپنی استطاعت کے مطابق ہماری ضیافت کی۔ صبح ہوئی تو اس نے حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کوئی اور ضرورت ہو تو بیان فرمائیے، مجھے فقیہ شہر کی عیادت کے لیے جانا ہے، شاید واپسی میں تاخیر ہو جائے۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ مریض کی عیادت باعث اجر و ثواب ہے اور فقیہ کی زیارت عبادت ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ فقیہ کا نام محمد ابن مقاتل تھا اور وہ ری کے قاضی تھے۔ جب ہم قاضی صاحب کے دروازے پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت اور بلند و بالا محل ہے۔ حاتم حیران و ششدر کھڑے رہ گئے۔ اندر سے بھی مکان کسی عظیم و شان محل سے کم نہ تھا۔ حیرانی اور بڑھی۔ بالآخر اس کمرے تک پہنچے جہاں قاضی صاحب فروکش تھے۔ نرم اور دبیس قالین بچھے ہوئے تھے۔ قاضی صاحب اس پر آرام فرما رہے تھے۔ سرہانے خادم پنکھا جھل رہا تھا۔ میزبان سوداگر قاضی صاحب کے پاس بیٹھ کر مزاج پرسی کرنے لگے، لیکن حاتم نہیں بیٹھے۔ قاضی صاحب نے بیٹھنے کے لیے کہا مگر آپ نے انکار کر دیا۔ پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، مگر پہلے اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ قاضی صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ بتلاؤ کہ تم نے علم کس سے حاصل کیا ہے؟ کیا معتبر اور مستند علماء سے؟ حاتم نے پوچھا تمہارے اساتذہ نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ جواب دیا انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے۔ فرمایا کیا تم نے کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ جس شخص کا گھر بلند و بالا ہو، وسیع ہو، وہ شخص اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے؟ جواب دیا نہیں، البتہ یہ سنا ہے کہ جو شخص زاہد فی دنیا ہو، آخرت کی تیاری کرتا ہو، مساکین سے محبت رکھتا ہو، وہ شخص اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا ہے۔ حاتم نے فرمایا پھر تم نے کس کی اتباع کی ہے؟ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی، یا فرعون اور نمرود کی جنہوں نے عالیشان محل بنوائے تھے؟ تم جیسے علماء سو کو دیکھ کر ہی جاہل کہتے ہیں کہ جب علماء کا یہ حال ہے تو ہم پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کہہ کر حاتم واپس چلے آئے۔ اس واقعے کے بعد محمد بن مقاتل کے مرض میں اضافہ ہوا۔ اہل شہر بھی جان گئے کہ حاتم اور محمد ابن مقاتل کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ہمارے شہر کے قاضی تو قزوین کے قاضی تنافسی کے مقابلے میں بہت کم آسائش پسند ہیں۔ حاتم تنافسی کے پاس بھی تشریف لے گئے اور کہا میں ایک اجمی شخص ہوں، میں آپ سے وضو سیکھنا چاہتا ہوں۔ تنافسی نے کہا بہت بہتر۔ غلام کو پانی لانے کا حکم دیا، وہ پانی لے کر آیا۔ تنافسی نے وضو کیا اور 3 بار آزاد ہوئے، پھر کہا کہ وضو اس طرح کیا جاتا ہے۔ حاتم نے کہا میں آپ کے سامنے وضو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حاتم نے وضو کیا اور ہاتھوں پر 4 بار پانی ڈالا۔ تنافسی نے کہا تم اسراف کر رہے ہو۔ حاتم نے کہا کیسا اسراف؟ تنافسی نے کہا تم نے 3 کے بجائے 4 مرتبہ ہاتھوں پر پانی ڈالا ہے۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سبحان اللہ، میں نے 1 چلو پانی زائد استعمال کیا تو اسراف کہلایا، اور آپ نے جو یہ مال و دولت جمع کر رکھی ہے کس مد میں ہے؟ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ تنافسی سمجھ گئے کہ ان کا مقصود وضو سیکھنا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے فضول خرچی پر تنبیہ کے ارادے سے آئے ہیں۔ شرمندہ ہو کر گھر میں چلے گئے اور 40 دن تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ جب حاتم بغداد پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے عرض کیا ہے اے حاتم، اگرچہ تم اجمی نژاد ہو، رک رک کر بات کرتے ہو، لیکن جب تم سے کوئی شخص بحث کرتا ہے تو تم اسے زیر کر لیتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب دیا کہ میں اپنی عادتوں کی وجہ سے فریق ثانی پر غالب آ جاتا ہوں۔ جب وہ کوئی حق بات کہتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب غلطی کرتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں، اور گفتگو کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں تاکہ فریق ثانی کے ساتھ جہالت سے پیش نہ آئے۔ یہ بات جب حضرت امام احمد بن حنبل تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، حاتم بڑے عقل مند انسان ہیں، ہمیں بھی ان کے پاس لے چلو۔ سب لوگ آپ کے پاس آئے۔ امام احمد نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، سلامتی کا کیا راز ہے؟ فرمایا اے ابو عبداللہ، جب تم میں 4 خصلتیں نہ ہوں گی اس وقت تک دنیا سے سلامت نہ رہو گے۔ ایک یہ کہ لوگ اگر جہالت سے پیش آئیں تو تم درگزر کرو، دوسری یہ کہ اپنے جہل کو قابو میں رکھو، تیسری یہ کہ اپنی چیز لوگوں کو دو، چوتھی یہ کہ ان کی چیزوں سے مایوس رہو۔ بغداد کے بعد حاتم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اہل مدینہ نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون سا مدینہ ہے؟ عرض کیا گیا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محل کا پتہ بتلاؤ تاکہ وہاں 2 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کوئی محل نہ تھا، بلکہ آپ تو ایک بہت معمولی سے مکان میں رہا کرتے تھے۔ حاتم نے کہا یہ تو فرعون کا شہر معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور سلطان کے پاس
لے آئے، واقعہ بیان کیا۔ سلطان نے دریافت کیا تم کس لیے اسے فرعون کا شہر کہتے ہو؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اور لوگوں کی گفتگو بیان کر دی اور فرمایا کہ قرآن پاک میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 21۔ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ مکانات تعمیر کرنے میں آپ لوگوں نے کس کا اتباع کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بے حد معمولی گھر میں رہتے تھے، یا فرعون کا جس نے بلند و بالا محلات تعمیر کرائے تھے؟ سلطان کوئی جواب نہ دے سکا اور حاتم کو رہا کر دیا۔ یہ تو صرف ایک بزرگ حاتم اسم کا واقعہ ہے۔ ہم زاہد فی دنیا کے باب میں اکابر سلف کے زہد کے مزید واقعات بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس سلسلے میں ہم یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ امر مباح سے زینت حاصل کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اسے اپنی عادت بنا لینے سے بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ یہ عادت کچھ اس طرح پڑتی ہے کہ چھوڑنا ممکن نہیں رہتا، پھر یہ زینت بھی اپنی دنیاوی امور میں لگا دیتا ہے اور سلامت نہیں رہ پاتا۔ اگر دنیاوی اشغال کے باوجود سلامتی حاصل رہتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترک دنیا کے لیے اس قدر شدت اختیار نہ فرماتے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دھاری دار کرتا اتار دیا، بخاری و مسلم، اور روایت میں ہے کہ آپ نے خطبے کے دوران سونے کی انگوٹھی نکال دی، بخاری و مسلم۔ ترک دنیا کے سلسلے میں آپ سے اور روایات بھی منقول ہیں جنہیں ہم عن قریب بیان کریں گے۔ یحییٰ بن یزید نوفلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جن کے الفاظ یہ تھے: یحییٰ ابن یزید کی طرف سے مالک ابن انس کے نام حمد و صلات کے بعد، میں نے سنا ہے کہ تم باریک کپڑے پہنتے ہو، پتلی چپاتیاں کھاتے ہو، نرم گدوں پر بیٹھتے ہو، تمہارے دروازے پر دربان مقرر ہے، حالانکہ تم مجلس عمل میں صدر نشین ہو، دور دراز سے لوگ تمہارے پاس سفر کر کے آتے ہیں اور تمہیں اپنا رہنما اور مقتدی سمجھتے ہیں، تمہارا حکم مانتے ہیں، اس لیے تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، تواضع اور انکساری کو لازم سمجھنا چاہیے۔ میں نے یہ خط تمہیں نصیحت کی غرض سے لکھا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں نے اپنے خط میں کیا لکھا ہے، والسلام۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کا جواب میں یہ الفاظ تحریر فرمائے: مالک بن انس کی طرف سے یحییٰ ابن یزید کے نام، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ آپ کا خط پہنچا اور نصیحت کے سلسلے میں بہت کارگر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی عطا کرے اور اس نصیحت کے بدلے جزائے خیر دے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کا خواہاں ہوں۔ گناہوں سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت اس کی مدد اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں پتلی چپاتیاں کھاتا ہوں، باریک لباس پہنتا ہوں، نرم فرش پر بیٹھتا ہوں اور دربان رکھتا ہوں۔ حقیقتاً میں ایسا کرتا ہوں اور خدا تعالی سے مغفرت چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 32۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زینت کا ترک کرنا اسے اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ آپ خط و کتابت جاری رکھیں، ہم بھی آپ کو خط لکھتے رہیں گے، والسلام۔ امام مالک کے الفاظ پر غور کیجیے۔ غلطی کا اعتراف کیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ زیب و زینت اختیار کرنا ایک جائز عمل ہے، لیکن ساتھ یہ بھی اعتراف کیا کہ اس کا نہ کرنا بہتر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہی اصل حقیقت ہے۔ امام مالک جیسی شخصیت ہی اپنے معاملے میں یہ انصاف یا اعتراف کر سکتی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ امر جائز کے حدود سے بھی واقف تھے تاکہ ممنوع امور سے محفوظ رہ سکیں، مگر کسی دوسرے شخص میں یہ حوصلہ کہاں کہ وہ مباح کی حد پر قانے رہے۔ اس لیے مباح سے لذت حاصل کرنے میں بہت سے اندیشے ہیں۔ جسے خوف الہی ہوتا ہے وہ اس طرح کے مباح امور سے بچتا ہے۔ علماء آخرت کا سب سے بڑا وصف ہی خوف الہی ہے، اور خوف خدا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خطرے کی جگہ سے دور رہے۔